مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ عشق میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جب میں سیرت النبی پہ تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرنے لگتی ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے ہیں، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے ہیں، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے ہیں، وہ اپنے پرائے کے غم کھانے والے ہیں۔ آج کی دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو کسی کے اثار پہ بات کرتے ہیں، تو کسی کی صحابت کی بات کرتے ہیں، تو کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر کیوں ناز نہ کروں جن میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ لوگوں، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے۔ میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے۔ میرے نبی کے اندر صحاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے۔ میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی نہ پورا ہو سکا۔ لوگوں، یقین مانو، جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، پر ایسے دل والا انسان مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دینے والے نظر آتے ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ عشق رسول سے محبت یہ نہیں کہ ایک دن بڑا سا سحر اغال کر لو، یا صرف جھوم جھوم کر نعتیں پڑھ لو، یا بڑی بڑی تقریریں کر لو۔ میرے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی، جیسے کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے پر اپنے نبی کی پیروی کرو۔ لوگوں، ابتدا بھی وہی، اہتمام بھی وہی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔